اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام على النبی المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى من أغراه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ نزل فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، یہ آج ہماری اس عشرہ اول کی تیسری تقریر ہے، جس میں خادم یہی سعی جاری و ساری ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ عارف اللہ باللہ، مجھے پہنچنا ہے عارف اللہ باللہ تک، یعنی اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے۔ تو اس سلسلے میں خادم نے یکم ماہ محرم سے ابھی پہلی منزل طے کرنا چاہ رہا ہے، مگر یہ کہ وقت اپنی کوتاہیوں کا اظہار کر رہا ہے، وقت میں کمی ہے، ذکر مولانا علی میں وسعتیں ہیں، جس کے باعث خادم ابھی جس منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہے نہیں پہنچ سک رہا۔ انشاءاللہ تعالی میرا مولا اگر میری مدد کرے، یقیناً ہم اس عشرے میں طے کریں گے کہ عارف اللہ کیا اور باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو۔ تو کئی ایک شبہات جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں، بالخصوص اخباریوں کے تعلق سے، اور اخباریوں میں بھی مجھ پر زیادہ انگشت نمائی ہوتی ہے، جو
یہ کہہ کر مجھے بدنام کیا جاتا ہے کہ میں علی کو اللہ مانتا ہوں. بارہا کئی ممبروں سے خادم یہ عرض کر چکا ہے کہ میں علی کو اللہ نہیں مانتا. اللہ کو ماننے کے لیے بعض حالات میں علی کو اللہ کہتا ہوں. ماننا اور ہے، کہنا اور ہے. دیکھیں پیغمبر اسلام نے کہا ستفترق امتی بعد 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، مگر اس میں ایک ہی فرقہ ناجی فرقہ ہے. تو پتہ چلا ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے. میں یہ کسی فرقے پر نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں. یقیناً آپ جو بھی فرقے میں ہیں یہ یقین کے ساتھ ہیں کہ ہم ہی ناجی ہیں. جس طرح سے کہ آپ اپنے کو ناجی سمجھ رہے ہیں تو مجھے بھی مکمل حق پہنچتا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ناجی سمجھوں. اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو میری مخاطبت، میری تقریر کسی اوروں کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ میں اپنی یہ جو گفتگو کرتا ہوں یہ تقریر ہے اخباریوں کے لیے ہے. اخباری جب ہیں تو سمجھیں کہ اخباریوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. بس وہی کوشش ہے. تو خادم یہ عرض کر رہا تھا 73 فرقے ہیں. جواب دے مجھے کوئی ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کا منکر ہے؟ کہنا ہوگا کوئی اللہ کا منکر نہیں ہے، سب اللہ کو مان رہے ہیں. پھر اللہ کو ماننا آپ کے لیے کیا فائدہ بخش ہوا؟ پھر جہنم میں جا رہے ہیں. تو پتہ چلا جو آپ کہہ رہے ہیں مانتا ہوں، تو ماننے کا تعلق پہچاننے سے، یعنی پہچان کر ماننا اور ہے، اور مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اللہ ایک کہنا اور ہے. چونکہ گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، سب یہ کہتے ہیں اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. یہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو پہلا درس دیتی ہیں. تو اللہ ایک ایک اس طرح یاد کر لیے کہ سن بلوغ تک پہنچ گئے تو وہی اللہ کو ایک کہہ رہے ہیں. اللہ ایک اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک کہ پہچانا نہ جائے. تو پتہ چلا ایک کہنے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. اب خداوند عالم اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو خلق کیا. اس مخلوق کے ذریعے خدا کہہ رہا ہے میرا کلمہ پڑھو، پہلے پہچانو میری مخلوق کے ذریعے مجھے. جب پہچان لیں گے اب مان لو کہ میں واحد و اکتا ہوں. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. سب مل کر آواز بلند پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تو چنانچہ اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ یکم ماہ محرم سے جاری ہے. تو خادم نے پہلے ایک حدیث پیش کی جو ممکن ہے کہ آج مکمل ہو جائے، کیونکہ وہ ایک حدیث میں 2 دن گزر گئے. آج تیسرا دن ہے، انشاءاللہ تعالی آج اس حدیث کو مکمل کر لیں گے. معصوم فرما رہے ہیں کہ مخلوق عالم وجود میں آنے تک 7 درجات طے کرتی ہے، اور یہ 7 درجات طے کیے بغیر مخلوق عالم وجود میں نہیں آ سکتی. جس کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں
نبی بھی ہے اور ائمہ بھی ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہے. تو دیگر مخلوقات کے سلسلے میں خادم نے کل یہ معروضہ کیا تھا کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم 14 اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بعد کی جو بھی مخلوق ہے اس کے خالق ہم ہیں. تو چنانچہ 7 درجات کے طے کیے بغیر کوئی مخلوق خلق نہیں ہو سکتی. یہ 7 درجات کا طے کرنا لازمی ہے. ان 7 درجات میں جو پہلا درجہ ہے وہ خدا کے علم میں آتی ہے، علم خدا میں آتی ہے، مشیت خدا میں آتی ہے، ارادہ خدا میں آتی ہے، خزائے خدا میں آتی ہے، پھر قدر خدا میں آتی ہے، اجل خدا میں آتی ہے، پھر اذن خدا میں آتی ہے. جب یہ 7 درجے طے ہو جائیں تو اب مخلوق عالم میں آئے گی. کائے میں آئے گی؟ عالم میں آئے گی. تو ہماری گفتگو کل قدر تک پہنچی تھی، ہے نا. قدر برابر. دیکھیں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اگر باپ عالم دین ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بچہ بھی عالم ہو. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں میں کوئی بچہ ڈاکٹر بھی نکل جائے. انجینئر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ انجینئر ہو جائے. اگر آئی پی ایس ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی آئی پی ایس بنے. اگر کوئی آئی اے ایس ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی آئی اے ایس بنے. تو پتہ چلا آئی پی ایس چاہتا ہے آئی پی ایس بنے، آئی اے ایس چاہتا ہے آئی اے ایس بنے، انجینئر چاہتا ہے انجینئر بنے، ڈاکٹر چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، طبیب چاہتا ہے طبیب بنے، عالم چاہتا ہے عالم بنے، پی ایچ ڈی چاہتا ہے پی ایچ ڈی بنے. تو پتہ چلا باپ پی ایچ ڈی ہے تو بیٹا بھی پی ایچ ڈی یعنی برابر والا بنے. کیا بنے؟ برابر والا. تو یہ فطرت انسانی ہے، برابر والا فطرت انسانی ہے. اور اسلام مطابق عقل و فطرت ہے، مطابق عقل و فطرت ہے. تو فطرت میں یہ چیز ہے کہ برابر. اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں باپ ہوں وہ بیٹا ہے وہ مجھ سے کمتر رہے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر باپ جاہل ہے مگر یہ کہ بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہے، وہ یہ بھی نہیں غور کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں، تو اپنی نفی کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ بیٹا مجھ سے عالی نکلے. یہ فطرت میں ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بنیاد اچھی ہونی چاہیے. بیس بنیاد، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت نہیں ٹھہرتی. شیعت کی بنیاد عقیدے پر ہے اور عقیدہ مطابق قرآن اور حدیث ہونا چاہیے، نہ یہ کہ عقیدہ اپنا ذاتی عقیدے سے کام چلنے والا نہیں ہے. تو عقیدہ مطابق قرآن اور حدیث. جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں بربناء محبت میں علی کو بہت چاہتا ہوں لہذا اللہ جنہیں. تو چاہت میں ہر چند کے غلو جائز ہے. یا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، چاہت میں غلو جائز ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا جب محبت ہوتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے کسی سے ملا کر اپنے عاشق کی نفی نہیں، معشوق کی نفی نہیں بلکہ عاشق کی نفی کرتے ہیں. جس سے ملایا اس کی نفی. تو پتہ چلا ملا تو رہے ہیں مگر یہ کہ نفی اس کی نہیں کر رہے ہیں جس میں ملا رہے ہیں. نفی اپنے ذات کی نہیں کر رہے ہیں
بلکہ اس کی کر رہے ہیں جس سے ملا رہے ہیں، یہ بھی فطرت میں ہے، یہ بھی فطرت میں۔ خداوند عالم فطرت انسانی کو، یا یوں کہوں مخلوقات کی فطرت کو پیش نظر رکھ کر اول جو مخلوق کو خلق کیا ہے وہ اس شان سے خلق کیا کہ میری معرفت ہو جائے۔ مقصد خدا صرف اور صرف یہ تھا، میری معرفت، یعنی اللہ چاہ رہا ہے کہ میری معرفت ہو جائے۔ اسی لیے خداوند عالم نے مشیت و ارادے سے پر کر کر مخلوق اول کو ظاہر کیا۔ تو مشیت کس کی؟ تو اللہ کی مشیت۔ ارادہ کس کا؟ اللہ کا ارادہ۔ خضا کس کی؟ اللہ کی خضا۔ قدر کس کی؟ اللہ کی۔ تو قدر کے سلسلے میں خادم معروضہ کر رہا تھا کہ برابر والا، برابر والے جب مل جائیں تو ایک کی نفی ہوتی ہے، دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ جب ایک نظر آئے تو کسی ایک کی نفی، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں، معشوق کا حکم ماننا لازمی ہے۔ تو چنانچہ جب ہم نے دیکھا علی اور اللہ صفات میں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، دل یہ چاہ رہا ہے، عاشق کا دل یہ چاہ رہا ہے، محب کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کو اللہ بولو، کیونکہ کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر علی میں کچھ کمی ہوتی تو خداوند عالم نصیری کو نہ بچاتا۔ غور فرمایا علی بیدار نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ ارچن کے علی جلا رہے ہیں، اللہ کہنے پر جلا رہے ہیں۔ وہ اللہ کہنے پر نہیں جلائے، اللہ کہنے پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے اخباری بالخصوص سائل باب الیقین نصیری ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ نصیری، اور مجھ میں فرق ہے، تم اس فرق پر غور نہیں کیے۔ نصیری اور سائل باب الیقین میں یہ فرق ہے کہ نصیری اللہ مانتا ہے، میں اللہ کہتا ہوں۔ فرمایا، ارے اونچا جملہ ہے بھائی، غور فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ مان رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، وہ مان رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ ماننا اور ہے، کہنا اور ہے۔ مثال دے دوں، گھر میں پنجتن کی تختی ہے جس میں اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ وہ کہہ رہا ہوں، اس کو نہیں مان رہا ہوں۔ جو پنجتن کی تختی میں اس میں اللہ لکھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اس کو اللہ نہیں مان رہا ہوں۔ اگر میں اس کو اللہ مان لوں شرک ہو جائے۔ اسم کو میں اللہ کہہ رہا ہوں، نہیں، اللہ اسم نہیں ہے، اسم یہ تو آئے گی بات انشاءاللہ تعالی، جو مجالس کا سلسلہ ہے اس میں آئے گی۔ اسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، اسم تو مخلوق کا۔ اہل بیت میں لفظوں کی قدر کرنا، اہل بیت میں اور اللہ میں فرق کی خاطر اس کو اللہ بولا گیا، یعنی اللہ کو اللہ اس لیے کہا گیا کچھ تو فرق رہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ چنانچہ دل کہہ رہا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے علی کو اللہ مان لوں، کہنے میں اتنا لطف نہیں ہے جیسے کہ آپ جس سے محبت کریں اس کے بعد کہیں میری جان قربان، کہہ لینا اور ہے، جان قربان کرنا اور ہے، فرق ہے دونوں میں، کہنا اور ہے۔ جیسے کہ خادم اکثر یہ پڑھا کرتا ہے، یہ زیارت میں پڑھتے ہیں
یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش اگر میں ہوتا، کیا کرتے؟ بھاگ جاتے، مولا کو تنہا کر کر بھاگ جاتے، اور جتنے تھے ان کو بھی چلو اپنی جان بچاؤ، بس یہ کہہ لے رہے ہیں کیونکہ فی زمانہ دیکھنے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کون کتنی اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، کلمہ ولایت پر آ گیا، بولیے کون آگے بڑھے؟ کثرت کدھر ہے؟ یعنی انہی کی طرف کثرت ہے جو ولایت کے مخالف ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت معکم، دراصل بات یہ کہ آپ کلمہ بھی نہیں سمجھے، اسی لیے خادم کہتا ہے کہ پہلے حرف کو سمجھو، جب حرف سمجھ میں آ جائے تو پھر حروف کو سمجھو، جب حروف سمجھ میں آ جائے تو ملانا کیسے ملایا جاتا ہے یہ سمجھو، جب مل جائیں تو کیا معنی ہوتے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ خدا کی قسم نہ حرف سمجھے، نہ حروف سمجھے، نہ لفظ سمجھے۔ جب حرف حروف لفظ نہیں سمجھے تو کلمہ کیا سمجھیں گے؟ کلمہ کیا سمجھیں گے؟ ارے الف کیا ہے نہیں سمجھے، الف کس کو کہتے ہیں وہ نہیں سمجھے، الف کے مزاج سے نہ واقف۔ پتہ چلا حرف بھی جس طرح سے کہ انسان مزاج رکھتا ہے اسی طرح حروف کے بھی مزاج ہیں، حروف کے مزاج ہیں، وہ حروف جلالی ہوتے ہیں، کوئی حروف بادی ہوتے ہیں، کوئی حروف خاکی ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا حرف کا بھی مزاج ہے، حرف کا بھی مزاج ہے۔ تو بھئی یہ پڑھو کہ حروف کیا ہیں، جس کو حروف کا علم نہیں ہے اب وہ کیا کلمے کی قدر کرے گا، کلمے کی عظمت کو کیا جانے گا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو اسی لیے خادم نے چاہا کہ آج جو یہ عشرہ ہے اس عشرے میں سارے یہ جو سوالات اٹھے اس کا جوابات دے دو، قدر برابر برابر۔ تو خداوند عالم مخلوق اول کو خلق کرنے کا مقصد حقیقی صرف اور صرف ہے ان عرف، میری پہچان ہو جائے۔ خدا کے لیے بشر کہنا کفر ہے، خدا کو بشر کہنا شرک ہے۔ تو پتہ چلا وہاں پر بشر بھی نہیں، خدا کے لیے بشر نہیں، مخلوق بھی نہیں، خدا کے لیے مخلوق بھی نہیں کہا جا سکتا، خدا کو بشر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب اول جو مخلوق خلق ہوئی اب اس کو کیا کہیں گے؟ اب فی الوقت ایک جملہ لے لیں، ایک جملہ ظاہر ہونے کی بنیاد پر اطلاق مخلوق ہے۔ میں غور نے فرمایا ظاہر ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ دکھتا نہیں، شے ہو تو دکھے گی، یہ دکھ جانے کی بنیاد پر ان کو مخلوق کہا گیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ شاید میں ہی پڑھا تھا، شاید کیا میں ہی پڑھا تھا، اور کون پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھنا آتا ہے؟ پڑھے تو پڑھنا آئے گا، سننے والا جب پڑھے تو اور ہے، پڑھ کر پڑھے تو اور ہے۔ کیوں کہ سن کر جو سنایا جاتا ہے اس میں تبدیلی ہے، تبدیلی ہے۔ پڑھ کر جو سنائے اب وہاں پر بہت کم لغزش کی گنجائش ہے، کیونکہ جزوی عقل کی بنیاد پر، جیسے کہ شہزادی زینب کو عالم غیر معلمہ، کوئی معلم نہیں، کوئی ٹیچر نہیں ہے، وجہ تو چنانچہ ایک روایت ملی کہ خداوند عالم نے حضرت آدم سے کہا تھا شجر ممنوعہ، اس شجر کے پاس نہیں جانا، تو وہاں کا پھل نہیں کھانا۔ اس شجر کی یہ عظمت تھی
اس شجر کی یہ عظمت ہے، اس کا پھل کھا لے تو وہی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس کے لیے معلم نہ ہو، معلم نہ ہو، تو پتا چلا اس شجر کے پاس جو پھل ہے اس کی یہ خصوصیت ہے، اگر وہ کھا لے تو اس کے لیے معلم کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہے شجر ممنوعہ، اسے کوئی نہیں جانا، وہاں پر کوئی نہیں جانا۔ اس طرح کچھ کتابیں پڑھیں تو علم ہوگا، پتا چلے گا کہ ہم کن معنی میں علی اللہ کہہ رہے ہیں، کن معنی میں اللہ، اور کیوں کہہ رہے ہیں، ہماری کیا مجبوری ہے جو کہنا پڑا، ہماری مجبوری کیا ہے یہ بتائیں جو ہم علی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو خضر کہتے ہیں برابر والے کو واجب الوجود پر واجب ہوا، واجب الوجود پر واجب ہوا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ عَرَفْ کے تحت یہ اب مخلوق اول میں وہی رکھے جس کے سبب اس کا تعارف ہو جائے، جس کی بنیاد پر برابر میں آئے، اس کی بنیاد پر برابر میں، کیوں کہ رحمان علی ہے، اللہ بھی رحمان ہے، رحیم علی ہے، اللہ بھی رحیم ہے، علی ستار ہے، اللہ بھی ستار ہے، علی جبار ہے، اللہ بھی جبار ہے، علی باری ہے، اللہ بھی باری ہے، علی محبن ہے، اللہ بھی محبن ہے، علی قریب ہے، اللہ بھی قریب ہے، علی بعید ہے، اللہ بھی بعید ہے، علی ظاہر ہے، اللہ بھی ظاہر ہے، علی باطن ہے، اللہ بھی باطن ہے، علی علی ہے، اللہ علی ہے، تو پتا چلا برابر ہے، برابر ہے، برابر ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں پر زائد ہے، یہاں عین ہے، خدا کے لیے عین ہے اور اول مخلوق کے لیے زائد ہے، یعنی پتا چلا کہ یہ صفت نہیں تھی، عطا کی گئی۔ یہ لفظ عطا بتا رہا ہے کوئی موتی ہے جو عطا کیا، موتی کون ہے؟ کہنا ہوگا اللہ ہے، اللہ نے عطا کیا، تو یہ رحمان ہوئے، رحیم ہوئے، ستار ہوئے، جبار ہوئے، غفار ہوئے، وہی صفتیں نظر آنے لگی جو صفت کے اللہ میں ہے، صفت کے ذریعے فعل ہوتا ہے، صفت کے ذریعے فعل ہوتا ہے۔ جب اللہ کی صفتیں محمد والے محمد میں ہے تو بتاؤ فعل کیسا ہوگا؟ وہی فعل ہوگا جو اللہ کا فعل ہے، جو اللہ کا فعل ہے، بر بنائے صفات ذات ہوتی ہے، ذات ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو دونوں ایک ہی ذات نظر آئے، مگر اس ذات میں اس ذات میں یہ فرق ہے، اس ذات میں سارے صفات عین ذات ہے، اور یہ جو ذات ہے اس ذات میں صفات زائد بر ذات ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں، یہ ذات ایسی ذات ہے کہ دکھنے کے باوجود نہیں دکھی۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی بات ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ واضح ہو رہی ہے، یعنی کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ درود پڑھے، ایک درود پڑھے، مولا خوش رکھے۔ تو چنانچہ برابر والا، اب چھوڑے، اب وقت بڑھ جائے گا، برابر والے میں وقت بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا۔ برابر والا آیا تو اپنا مقام بھی دیتے ہیں، ہائے 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 ہائے، برابر والا اگر آ جائے تو اپنی سٹ دے تو توہین نہیں ہے، کم تر کو نہ دے، کم تر اپنے درجے سے کم ہے تو اس کو اپنے مقام پر نہیں بٹھاتے، برابر والا بیٹھے تو اب اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کوئی توہین، بیٹھنے والے کے لیے بھی باعث فخر ہے، بٹھانے والے کے لیے بھی باعث فخر ہے۔ وہ بٹھانے والا بربنائے سمدیت بٹھا رہا ہے اور بیٹھے والا سمدیت لے کر بیٹھ رہا ہے،
سمدیت لے کر بیٹھ رہا ہے، یعنی بیٹھ کر بھی لا کہے گا، وہ بٹھا کر اللہ کہے گا۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہی ہے معراج کا خلاصہ، یہی ہے معراج کا خلاصہ۔ بلائے گا اللہ، بلائے گا اللہ، اور دکھائے گا علی کو، اور اللہ ہی بٹھائے گا۔ کس کو بٹھائے گا؟ علی کو بٹھائے گا۔ برابر والے کو بٹھاتے ہیں، برابر والے کو بٹھاتے ہیں۔ اب مجبوری ادھر پیش آ گئی، جو بیٹھا ہے اس کو اس حالت میں وہی کہیں گے جس عہدے پر بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر اعتراضات ہونے لگے ہیں، ارے وہ بیٹھا ہے اللہ کے مقام پر، کبھی کیا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ جیسے وہ مقام سے ہٹا، اب علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جیسے کہ معراج میں ایک مقام تھا دیدار کا، دیدار کی منزل آئی تو پیغمبر اسلام نے کہا علی، منزل بدلی، منزل بدلی، یعنی وہ منزل ایسی منزل ہے، لفظوں کی قدر کریں، وہ منزل ایسی منزل ہے کہ اس منزل پر مخلوق نہیں جاتی۔ یا اللہ، نہیں پہنچے ابھی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ایسی منزل تھی جس پر مخلوق نہیں جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے مخلوق خدا میں سے کوئی مخلوق نہ، میں اس پر ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں علی کو دکھایا گیا، دکھایا اس مقام پر گیا کہ جہاں پر مخلوق آ سکتی ہے، جہاں تک مخلوق آ سکتی ہے وہاں پر دکھایا گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا علی، اب منزل بدلی، جب منزل بدل گئی، وہ ایسی منزل تھی کہ وہاں پر مخلوقات خدا میں سے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اگر جا سکتی ہوتی تو پھر جس کو دعوت دی گئی تھی وہ آگے بڑھنا تھا، اس کا آگے نہ بڑھنا، اس مقام پر رک جانا، اس مقام پر رک جانا اس بات کی وضاحت کر رہا ہے بس یہ حد ہے مخلوق کی، اور ادھر حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے خالق کے لیے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اجل چھٹا درجہ ہے اجل۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ اجل کس کو کہتے ہیں؟ اجل مدت کو کہتے ہیں، اجل موت کو کہتے ہیں۔ اجل موت مدت کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو دوسروں کو اختیارات دوسروں کو حیات بخشے تو اس کے اختیارات میں حیات ہے یا نہیں ہے؟ ہونے کی بنیاد پر موت کو حیات سے بدل دے، وہ اختیارات ہیں۔ جو سلمان کا واقعہ آپ کے حضرات کے پیش نظر ہے، سلمان اس دنیا سے کوچ، مگر جیسے ہی علی آئے، اور علی ولی نے نہیں کہا سلمان اٹھو میں آ گیا، نہیں، بلکہ سلمان خود تعظیماً اٹھے۔ کیوں؟ جس کے لیے موت کی تمنا کی تھی وہ دکھ رہا ہے، تو اب سلمان از خود تعظیماً استادہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد علی ولی نے کہا موت کی طرف پلٹ جاؤ، تبھی چادر اوڑھ لی، تو بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی۔
اگر علی سلمان کا خالق نہ ہوتا، سلمان کا خالق نہ ہوتا تو موت اور حیات اس کے قبضے قدرت میں نہ آتی۔ تو پتہ چلا خالق کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات۔ جتنی بھی مخلوقات ہے ان کی موت اور حیات کے ضامن معصومین ہے، ان کی موت اور حیات کے ضامن معصومین ہے، مگر جو 14 ہیں، جو 14 ہیں ان کی موت اور حیات کا ضامن اللہ ہے، کیونکہ یہ 14 کا خالق اللہ ہے۔ اس لیے جو 7 درجات ہیں اس میں ایک درجہ ہے اجل، اجل کہتے ہیں مدت کو، اجل کہتے ہیں موت کو۔ خدا کا اختیار ہے جب تک چاہے جتنی مدت تک چاہے رکھے اور جب چاہے خداوند عالم اپنی طرف اٹھا لے، جس کی بنیاد پر خدا نے 11 دلیلیں دی۔ کتنے؟ 11 دلیلیں دی۔ 12 امام ہیں، 12 کے 12 ایک جیسے نہیں، 11 کیوں؟ 11 کیوں؟ 13 دلیلیں دی خدا نے۔ پہلے رسول خدا کی شہادت، پھر شہزادی کونین کی شہادت، علی ولی کی شہادت، حسن مشتبہ کی شہادت، حسین مظلوم کربلا کی شہادت۔ دکھایا جا رہا ہے ایک کے بعد دیگر ایک ایک معصوم کی شہادت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ شہادت ہوئی، کیونکہ اجل اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان کی موت اور ان کی مدت خدا کے۔ اب خداوند عالم نے مدت کو سمجھانے کے لیے 12ویں کو پردہ غیبت میں رکھا۔ ہائے ذرا مشکل دکھ رہا ہے آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ حضرات کے لیے میری تقریر مشکل ہو رہی ہے۔ مشکل تھوڑا اور برداشت کر لیں۔ ویسے تو میں یکم ماہ محرم کو آپ حضرات سے معروضہ کیا تھا کہ 2-3 دن مجھے سنبھالنا، مگر یہ کہ 2 دن آپ حضرات بہت اچھا سنبھالے اور بڑی آسانی سے میں گفتگو کر سکا، مگر آج تھوڑی مشکل درپیش آ رہی ہے۔ آج مشکل کیونکہ مدت کا تعین خالق کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو تم دعا کرتے رہو ظہور کی۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ 12ویں کا ظہور کب ہوگا؟ کہا نہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ فرق آ گیا، خالق اور مخلوق کا فرق آ گیا، یعنی اللہ میں اور اہل بیت میں فرق آ گیا۔ 12ویں امام اپنی مرضی سے ظاہر نہیں ہوگے، کیونکہ اول اپنی مرضی سے ظاہر نہیں ہوا۔ یا اللہ، اول اپنی مرضی سے ظاہر نہیں ہوا۔ فَأَحْبَبْتُ، وہ اس کی چاہت کی بنیاد پر اول ظاہر ہوا۔ اس اول میں آخر بھی ہے، اس اول میں آخر بھی ہے۔ اور خداوند عالم جب چاہے ظاہر کرے، جب چاہے حجاب ڈالے، جب چاہے حجاب 120 بار ظاہر کرا حجاب ڈالا، 120 بار ظاہر کیا حجاب ڈالا۔ اب 12ویں پر ایسا حجاب ڈالا، 12ویں پر ایسا حجاب ڈالا کہ اس کی مدت دیکھیں، کتنے میں 100 برس ہو گئے، ابھی تک پردہ غیبت میں ہے۔ اب لوگ یہ کہہ کر اعتراض کرتے اب تک ہیں، تو پتہ چلا آپ اللہ کو قادر نہیں مانتے، تو یہ آپ اعتراض اہل بیت پر نہیں کر رہے، یہ آپ کا اعتراض اللہ پر ہے، کیونکہ جو درجات ہیں ان درجات میں ایک درجہ ہے اجل مدت ہے، موت ہے، یہ خدا کے اختیارات میں ہے، خدا کے اختیارات میں ہے۔ وہ جتنی مدت چاہے حجاب میں رکھے، جب وہ چاہے تو ظہور کروا دے، بے حجاب کیا۔ اور دیکھیں جہاں اول کو ظاہر کیا وہیں پر آخر کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس دن کی خاطر بیت اللہ بنایا ہے، یعنی اب تم اس وقت تک طواف کرتے رہو جب تک کہ آخر ظاہر نہ ہو جائے۔
تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آنے والے کلمات تو اور مشکل ہیں. بھائی وقت تو ضائع نہیں ہو رہا ہے نہیں، کیونکہ آنے والے جو لمحات ہیں وہ اور تھوڑا مشکل دکھ رہے ہیں مجھے، کیونکہ یہی مشکل ہے. تو یہ تو بڑی آسان باتیں ہیں. اجل، موت، مدت کس کے اختیارات میں؟ اللہ کے. کس کی؟ 14 کی، دیگر مخلوقات کی نہیں، کیونکہ یہ 14 کا خالق اللہ ہے. اب اللہ کا اختیار ہے، جب تک چاہے رکھے، جب تک چاہے رکھے. چنانچہ یہ ہے اجل. اب آخری منزل ہے اذن. کیا ہے آخری منزل؟ اذن ہے. اذن خدا میں آتی ہے. اذن خدا میں، یعنی جب وہ اجازت دے، حکم دے، اس وقت. ابھی خادم جو عرض کیا، معروضہ کیا کہ 12ویں امام پردے غیبت میں ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. محظوظ ہونے والے محظوظ ہوں گے. آج ایک بھرپور جواب دے رہا ہوں. ہاں، بھرپور جواب دے رہا ہوں. قل رب زدنی علما. کاش کے مجمع میرا پہنچ جاتا. تم دعا کرو میرے علم میں زیادتی ہو، میرے علم میں زیادتی. اللہ کہہ رہا ہے قل، کہو علمی زدنا، میرے علم میں زیادتی ہو. تم دعا کرو. کاہے کا؟ یہ علم نہیں ہے کہ کب ظاہر ہوں گے. یہ علم نہیں ہے کہ کب ظاہر ہوں گے. اس کا علم خدا کو ہے. تم دعا کرو. جیسے ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ امام کے ظہور کی دعا کرو. تم ادھر دعا کرو، ادھر رسول دعا کریں گے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد. اب جہاں علم سے مراد کچھ اور لے لیتے ہیں. اب پھر یہ بھی کہتے ہیں مدینۃ العلم. واہ، شہر علم بھی ہے، علم میں کمی بھی ہے. ہاں، اگر کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ ان کی ذات کا ظہور کب ہونے والا ہے. ان کی ذات کا ظہور کب ہونے، کیونکہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا، سب کے سب محمد. تو پتا چلا خداوند عالم آخر محمد کو پردے میں رکھا اور اول سے کہہ رہا ہے دعا کرو. کائے کی؟ میرے علم میں زیادتی کی. وہ علم میں زیادتی کیا ہے؟ امام کا ظہور کب ہونے والا ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند. بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. تو آخری چیز ہے اذن. کیا ہے؟ اذن. بغیر اس کے اذن کے کچھ نہیں. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 14 میں ایک نبی کو رکھا جس کو پابند وحی کیا. کیا کیا؟ پابند وحی. تو پتا چلا بغیر اذن خدا کے یہ کلام نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں جانتے، یعنی جانتے ہیں مگر اذن خدا کے منتظر ہے. جب وحی آلے تو بولوں، وحی آلے تو بولوں، اس کے اذن کے منتظر ہے. اور باقی جو 12 ہیں ان کو خدا نے الہام عطا کیا. الہام، مگر یہ الہام ہو کہ وحی ہو، دونوں کا تعلق اللہ سے. مشکل دکھ رہی ہے بات. کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں چیزیں کس سے وابستہ ہے؟ اللہ سے. وحی الہام، وحی الہام. یہاں پر پابند وحی ہے، وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے. کیوں کہ وہ ائمہ جب بھی کہتے ہیں الہام کی بنیاد پر کہتے ہیں.
الہام من جانب خدا ہوتا ہے، یعنی جب اذن خدا ہوتا ہے تو یہ بولتے ہیں، اذن خدا ہو جائے تو یہ بولتے ہیں، اور اذن خدا نہ ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی خاموشی بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا بولنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بات۔ یہ ساتوں درجات مخلوق کے لیے تقدم بھی ہے اور تأخر بھی ہے، جو ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ بس ابھی سن لیں، کیونکہ میں اور اس کو پھیلاؤں تو اور خشکی ہو جائے گی۔ ہاں سن لیں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ساتوں چیزیں جو ساتھ ہیں، یہ تقدم و تأخر ذاتی ہے۔ تقدم پہلے، تأخر مؤخر، پیچھے، بعد میں، دونوں کے لیے یہ ذاتی ہے۔ چاہے وہ تقدم ہو یا تأخر ہو، دونوں کے لیے ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ تقدم میں سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں آتا۔ تو اب طے ہو گیا، جو ساتوں چیزیں میں نے پیش کی ہیں یہ ساری کی ساری من جانب اللہ اہل بیت میں ہے، جو تقدم میں ہے۔ اسی لیے امام کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ بربناء تقدم کی بنیاد پر امام ہے۔ امام کہتے ہیں آگے رہنے والے کو۔ اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تھا امام، یا اللہ کے ساتھ تھا امام۔ ساتھ میں برابر والے کو رکھتے ہیں، تو جب اللہ امام کے ساتھ تھا، اللہ کے آگے امام نہیں جا سکتا مگر ساتھ رہ سکتا ہے۔ غور نہیں کیا؟ اللہ کے آگے امام نہیں جا سکتا ہے مگر اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے، اللہ کے ساتھ رہ سکتا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ امام کے پیچھے اللہ نہیں رہتا، امام کے ساتھ اللہ رہتا، امام کے ساتھ اللہ رہتا ہے، امام کے ساتھ۔ اب اللہ نے چاہا تو امام کو ظاہر کیا۔ جب یہ ظاہر کیا، یہ تقدم میں ہے، یعنی جس کے ساتھ تھا وہ پہلا ہوا۔ اللہ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ حضرات نہیں، کیا حضرت صاحب کیا پڑھوں، ارے دراصل بات یہ کہ وہ جو رٹی رٹائی مجلس پڑھتے ہیں نا، اس کے عادی بن گئے۔ میں بنیاد ڈال رہا ہوں، کوئی آپ کو ہلا نہ سکے۔ خدا کی قسم، اب جو پڑھ رہے ہیں یہ ذاکرین، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے یہ کتنے درجات ہیں، کیسے تھے، کچھ نہیں ہے۔ بس وہ تقریر سن کر سنانے کے عادی ہیں، آپ حضرات واہ واہ کہنے کے عادی ہیں۔ وہ بھی مجبور ہیں، آپ بھی مجبور ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بنیاد مستحکم ہو جائے تو آپ خود عالم بنیں گے۔ جب آپ عالم بنیں گے تو کسی اور کو سکھا سکیں گے، تعلیم دے سکیں گے۔ میں کیا معروضہ کر رہا ہوں؟ امام کے آگے کوئی نہیں۔ وہی سمجھانے کے لیے خداوند عالم نے عالم ہو بنایا۔ کیا بنایا؟ عالم ہو۔ اس عالم سے پہلے کوئی عالم نہیں، اور اس عالم میں سوائے ہو کے کوئی اور نہیں۔ یعنی اس عالم میں دیگر مخلوقات نہیں۔ اگر رہیں گی عالم ہو میں تو اللہ کی مخلوق رہے گی، وہ عالم کی برابری کوئی عالم نہیں کر سکتا، اس عالم کی برابری کوئی عالم نہیں کر سکتا۔ تو سچ بتاؤ، امام کی برابری کیسے؟
درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. چلے کتنی دیر ہوئی؟ 25. یہ تو طے ہو گیا مخلوق کے لیے یہ 7 درجے طے کرنا لازمی ہے. 7 درجے جو علم خدا میں گزرتی ہے، جو علم خدا میں گزرتی ہے وہ اپنی ذات میں وہ علم خدا لے کر آتی ہے. ورنہ اول مخلوق بھی خدا کا پتہ نہ بتاتی. ارے بڑا قیمتی اشیاء پڑھ رہا ہوگی. کہا کہہ رہا ہوں سنو، ایک مجلس کو 1.5-2 لاکھ لے کر نہیں سناتے، وہ سنا رہا ہوں. بڑے قیمتی اشیاء ہے. میں صرف علم دے رہا ہوں نوجوانوں کو. اسی لیے بعض حضرات پر خشکی طاری ہو رہی ہے. کیا معلومہ کر رہا ہوں؟ جو مخلوق کے خلق ہوا چاہتی ہے وہ علم خدا میں آتی ہے. جب علم خدا میں آتی ہے تو اس کی ذات میں آتی ہے. جب اس کی ذات میں آتی ہے تو اس ذات کو خدا کا پتہ از خود ہوتا ہے. وہ معلم کا محتاج نہیں ہوتا. اسی بنیاد پر علی کرے انا علم اللہ، مجھے اللہ کا علم ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی بات. بہت آسانی سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں اس وقت میری کیا کیفیت ہے. اب اگر بی پی چیک کریں تو بی پی میرا اب نارمل ہے. ہاں یہ رگیں پھٹ رہی ہیں کیونکہ موضوع نازک ہے بہت نا. ایک طب واجب الوجود، دوسری جانب واجب نما. ادھر واجب الوجود ادھر واجب نما. اللہ اکبر. درمیان میں توحید ہے. اس کو بولوں اللہ یا اس کو بولوں اللہ. اسی لیے کہا گیا ہادی ضروری ہے. ہادی ضروری ہے. ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، اور وہ ہادی نہیں ہے جو صرف راستہ بتا دے، بلکہ ہادی تو اس کو کہتے ہیں جو منزل تک پہنچائے. یعنی ہمارا ہادی ایسا ہے قربتاً اللہ تک ساتھ ہے. قربتاً اللہ ایسا نہیں ہے کہ مصلی پر لا کر چھوڑ دیا. نہیں، ساتھ ہے کیونکہ منزل تک پہنچانا ہادی کا کام ہے. منزل تک پہنچانا ہادی کا کام ہے. ہمارا ہادی ایسا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے. جس کی کوئی منزل نہیں ہے جواب خدا آیا میری منزل اول مخلوق ہے. میری منزل اول مخلوق ہے. اب جو کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس مخلوق اول تک پہنچ جائے گویا وہ مجھ تک پہنچا. کیونکہ میں جہاں تک تم کو پہنچا رہا ہوں وہ بے نیاز ہے. سجدوں کو لے گا میری طرف لوٹا دے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تو یہ تقدم اور تاخر مؤخر پیچھے آنے والوں کے لیے بھی یہ ہے. مگر اتنا سن لو، جو پیچھے آ رہے ہیں اور عالم ارواح کے ہیں تو ان کی خلقت الگ،
ان کی خلقت الگ، اور جو عالم ارواح کے نہیں ہے، اقرار کرے ہوئے نہیں ہے، تو ان کی خلقت الگ۔ فرق اس لیے آیا کہ کچھ نے اقرار کیا، کچھ نے انکار کیا۔ فرق آپ خود ڈالیں، خود ڈالیں، مگر فطرت انسانی ہے، کبھی بھی انسان اپنی غلطی پر نہیں ہوتا نادم۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا نادم کہ میں کیا غلطی نہیں۔ اور خدا کو ندامت پسند، خدا کرے کہیے گناہ، نو پرابلم، نو پرابلم، کرے کرو۔ اچھا اب ایک حدیث سناؤں تو اب سننے کے بعد اگر چلو اب یہاں سے فرصت چھٹی تو نہیں بولیں گے نا؟ دیکھیے فضائل علی نماز روزہ نماز روزہ وغیرہ وغیرہ سے افضل ترین ذکر علی۔ جب ہم کہہ دیے تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو نماز سے چھٹی۔ یہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جو میں سنانے جا رہا ہوں میرا مطلب نہیں ہے لہٰذا گناہ کرو، نہیں۔ امام سے پوچھا گیا، اب اختیار آپ کا، میں پہلے وعدے و وعید کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ وعدہ لے لیا آپ سے، وعدہ ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ امام سے پوچھا گیا یا اللہ کر دیا، پھر پریشان۔ اللہ خوش رکھے خوش ہونے والوں کو۔ مولا یہ انسان انسان گناہ کر رہا ہے پھر معافی چاہ رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے پھر معافی چاہ رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے پھر معافی چاہ رہا ہے۔ اور خدا کو معافی پسند، کیا پسند ہے؟ خدا کو معافی پسند ہے، توبہ استغفار بہت پسند ہے اس کو۔ مگر یہ جو گناہ کر رہا ہے پھر معافی چاہ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے معافی چاہ رہا ہے۔ امام سے پوچھ لیا یہ کب تک؟ یہ مسلسل گناہ بھی کر رہا ہے اور پھر معافی بھی چاہ رہا ہے۔ تو بولے ہاں اس کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ شیطان کو آزاد چھوڑا۔ تو پتہ چلا شیطان کے آزاد ہونے کی وجہ سے یہ گناہ ہے۔ اب یہ خدا چھوڑا ہے شیطان کو، معاف کون کرے؟ معاف کون کرے؟ اللہ۔ شیطان کو اللہ اگر مقید کر لے، بند کر دے تو پھر گناہ نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اسی کے لیے خدا کر اللہ تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے تم مایوس نہیں ہونا، تمہارے جملہ گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے تو اور خطرناک ہے، جو 12 کی سنی ہوئی آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میں نے تم کو فتح مبین عطا کی ہے، تمہارے وہ گناہ جو ہو گئے جو ہونے والے ہیں۔ یا اللہ پتہ چلا ماضی اور مستقبل ہے۔ یا اللہ ماضی اور مستقبل دونوں کا ذکر ہے، جو ہو گئے ہیں اور جو ہونے والے ہیں۔ اور یہ ہونے والے ہیں کا علم پتہ اسی کو ہوتا ہے جو جانتا ہے، جانتا ہے۔ تو خداوند عالم ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، بلکہ حسنات میں ایسے بدلے گا، حسنات میں ایسے بدلے گا کہ گناہگار معصوم نظر آئے۔ گناہگار معصوم نظر آئے۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ گناہگار معصوم نظر آئے۔ پلے صراط پر سے عاشقان علی کو گزارا جائے گا۔
عاشقان علی کو گزارا جائے گا، پلے صراط پر سے گزارا جائے گا، تو ملائکہ، معصوم جماعت، نبیوں کی معصوم جماعت آپس میں ڈسکس کریں گے، ارے کون ہے یہ تو معصوم نظر آ رہے ہیں، معصوم نظر آ رہے ہیں۔ تو پتا چلا خداوند عالم اگر چاہے تو گناہگار کو معصوم بنائے، گناہگار کو معصوم بنائے۔ میں دیکھ رہا ہوں سب چہک رہے ہیں، کہیں سے ہاتھ بلند ہو رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، تو پتا چلا گناہگار معصوم ہو سکتا ہے، گناہگار معصوم ہو سکتا ہے۔ کس نے معصوم بنایا؟ کس نے تم کو معصوم بنایا؟ کس نے تم کو معصوم بنایا؟ اللہ نے معصوم بنایا، ایسا بنا دیا کہ تم کبھی گناہ ہی نہیں کرے۔ جب تمہارے لیے یہ فضیلت آ جائے تو کچھ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے تعارف کے لیے اگر امام کو اپنے جیسا بنائے، انشاءاللہ تعالی خداوند عالم دشمنان علی کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اسی سے اور آگ بھڑکائیں گے، آگ بھڑکائیں گے، کہ دنیا میں آگ لگاتا تھا، دنیا میں آگ لگاتا تھا، اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی کرتا تھا، لہذا خداوند عالم ان کو صرف جہنم حاصل نہیں کرے گا بلکہ جہنم کی آگ یہ بنا دے گا۔ یاد رکھو محبت میں بخشائش ہے، عمل میں نہیں ہے، محبت کی بنیاد پر بخشائش ہے۔ گناہ ہو جائے تو ولی سر جھکاتا ہے، گناہ ہو جائے تو ولی سر جھکاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 14 ہمارے خالق، اعتراض ہوتا ہے، پھر اللہ آپ کو اللہ کی فکر پڑی ہے، اللہ 14 کو خلق کرتا ہے، 14 ہم کو خلق کرتے ہیں، 14 ہم کو خلق، تو چنانچہ وہ ہوئے ہمارے خالق، وہ ہمارے ہوئے ولی۔ جب ولی ہوئے امام زمانہ نصف شب پر ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہماری محبت پر بھروسہ کر کر، ہماری محبت پر بھروسہ کر کر یہ گناہ کر لیے ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ ارے کون کس کے سامنے در بدعا ہوا؟ ولی ہمارا ولی ہوا، ہمارا ولی ہوا۔ جانو پہچانو عظمت محمد والے محمد کیا ہے، اور عاشقان حیدر کرار کی عظمت کیا ہے۔ محبت پر بھروسہ کر کر، محبت پر۔ ہاں اب اگر ادھر چلا جاؤں تو وقت بڑھ جائے۔ 7 درجات کو میں نے اجمال کے ساتھ آج 30ویں تقریر میں نے مکمل کر دی۔ 7 درجات سے گزرنا لازمی ہے۔ جب یہ طے کریں تو مخلوق اب عالم وجود میں کیسے آئی؟ عالم وجود میں خداوند عالم کلمے کے ساتھ تکلم کیا۔ کلمے کے ساتھ میں کہہ چکا ہوں، اب آنے والے منازل اور تھوڑا مشکل ہے، پتہ نہیں باپ حضرات کتنا مجھے سنبھالتے ہیں، اور اگر زیادہ مشکل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کے اندر میں ختم کروں گا۔ کیا معرض کر رہا ہے؟ اللہ نے کلمے کے ساتھ تکلم کیا، جیسے ہی کلمے کے ساتھ تکلم کیا نور خلق ہوا، نور خلق ہوا۔ بتا رہا ہوں 14 کی خلقت، نور خلق ہوا۔ پھر خدا نے دوسرے کلمے سے تکلم کیا، جب دوسرے کلمے سے تکلم کیا تو روح خلق ہوئی۔
اللہ ساتھ دینا بھائی، ساتھ دینا، پوری علمی بحث ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں، غور فرمائیں. کلمے کے ساتھ تکلم کیا. پھر مجھے ایک حدیث ملی، خدا کلمے سے ظاہر ہوا، کلمے میں چھپ گیا. ہائے 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 ہائے. خدا کا مکان مکے میں نہیں ہے، خدا کا قیام کلمے میں ہے. مکان نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کا قیام کلمے میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ کلمے سے ظاہر ہوا اور کلمے میں چھپ گیا. کلمے میں چھپ گیا تو پتا چلا کلمہ حجاب بنا ہوا ہے. کلمہ حجاب بنا ہوا ہے. کس کے لیے؟ بین العبد والمعبود، درمیان میں جو ہے وہ حجاب ہے. کیا کہہ رہا ہوں، درمیان میں جو ہے وہ حجاب ہے، حجاب ہے. تو اول نور ہے. اول سے مراد سارے اول ہیں، کیونکہ خلق کرنے والا قادر مطلق ہے، بے نیاز محض ہے. نور بنا، نور بنا. دوسرے کلمے سے تکلم کیا، دوسرے کلمے سے تکلم کیا تو روح بنی. کیا چیز بنی؟ روح بنی. بہت قریب آ گیا میں. اب چاہوں تو یہاں کل سے میں عارف اللہ باللہ پر گفتگو کروں تو بہت قریب پہنچ چکا ہوں. مگر ایک کمنٹ آیا ہے کہ حروف کے بارے میں اس سے پہلے بھی قبلہ آپ تشنا رکھ دیے تھے، تو حروف پہ مزید گفتگو انشاءاللہ تعالی، خدا ان کو سلامت رکھے. میں خوش ہوتا ہوں جب ایسے سوالات ہوتے ہیں، جب کوئی مومن خواہش کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. اب ایک اور ایک کمنٹ آیا، اللہ نے ہم کو بڑی مشکل میں ڈال دیا. کیا مجھے پہچانو کہہ کر اپنے آپ کو ہم کو مشکل میں ڈال دیا؟ تو میں نے کہا اس کا بڑا آسان جواب ہے، یقیناً اللہ نے مشکل میں ڈالا، اس لیے خدا نے مشکل کشا کو پیدا کیا. مشکل کشائی کریں گے، مگر کریں کیا؟ آپ حضرات صرف ٹھوکر لگنے کے وقت یا علی کہتے ہیں، جو بھی ٹھوکر لگی تو یا علی کہتے ہیں، گڑھے میں گرے تو یا علی کہتے ہیں. ہم بار بار یہ معروضہ کرتے ہیں، راہ توحید میں ٹھوکر لگے، راہ توحید میں اگر ٹھوکر لگے تو یا علی مشکل کشا کہتے. تو اب علی مشکل کشائی کر کر اپنے آپ کو ظاہر کر کے یہ کہیں گے لا، درود پڑھے محمد وآل محمد کے لیے. کیا ہے؟ پہلے نور، روح. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مظروف بغیر ظرف کے نہیں رہ سکتا. جیسے پانی میں مجھے بار بار دیا جا رہا ہے، پانی مظروف ہے، ظرف گلاس ہے. گلاس نہ ہو تو اس میں مظروف کیسے آئے گی؟ تو یہ طے ہے، ایک ظرف ہونا، ایک مظروف ہونا. اور دوسری اہم ترین بات، ظرف اور مظروف میں مناسبت ہونی چاہیے. اب ہر ظرف کو ظرف کہہ کر اس میں پانی نہیں دیں گے. اگرچہ کہ اس میں تحمل ہے تب بھی. مثال دوں، حمام میں لوٹا ہے، حمام میں لوٹا ہے جس سے آپ غسل لیتے ہیں. پانی طلب کیے تو آپ وہی لوٹے میں لا کے پانی دے رہے ہیں. پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں. حدسن کہ وہ ظرف ہے، مگر نہیں، کیونکہ ظرف مظروف میں مناسبت ہونی چاہیے، اور ظرف شایان شان سائل ہو.
پانی میں طلب کر رہا ہوں، آپ مجھے لوٹے میں پانی لا کر دیے. بڑے عجیب و غریب ہیں. اگر احتیاط سے بھی گفتگو کروں تو اتنے کہہ دوں گا بڑے عجیب و غریب ہے، اور جب بد احتیاطی میں آؤں بولا واہ کیا کہنے، کیا گدھے ہیں آپ. آپ کو اس بات تمیز نہیں ہے کہ پانی کس میں دینا چاہیے. کم از کم آپ میرا خیال کر ہے نا، پتہ چلا چند حدیثیں میں یاد کر لیا تو میرا خیال. تو ظرف مظروف میں مناسبت ہونی چاہیے. قرآن ظرف ہے. کیا ہے قرآن؟ ظرف ہے. قرآن ظرف ہے. تو جب یہ ظرف ہے تو ظاہر ہے. ظاہر ہے. ظاہر، اس ظاہر کو سمجھانے کے لیے معصوم نے کہا قرآن کا ظاہر توحید و نبوت ہے. تو پتہ چلا توحید و نبوت ظرف ہوئے. توحید و نبوت ظرف ہے تو مظروف ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے؟ مظروف ہونا. جب ظرف ہے تو مظروف. ظرف یوں ہی نہیں بنائی جاتی، برائے مظروف ظرف بناتے ہیں. برائے مظروف. تو بس جب ظرف ہے تو مظروف ہو. تو پھر معصوم نے کہا کہ توحید و نبوت کا باطن ولایت ہے. یا اللہ غور کریں بھائی، توحید و نبوت کا باطن ولایت ہے. جو باطن ہے وہ مظروف ہے، جو ظاہر ہے وہ ظرف ہے. جو ظاہر ہے وہ ظرف ہے. جو ظاہر ہے وہ ظرف ہے اور جو باطن ہے وہ مظروف ہے. توحید کا باطن ولایت، نبوت کا باطن ولایت. وہ توحید بیکار ہے جس میں ولایت نہ ہو. یا علی یا علی، کیا سن رہے یار؟ وہ توحید بیکار ہے جس میں ولایت نہ ہو. وہ نبوت بیکار ہے جس میں ولایت نہ ہو. اس لیے توحید و نبوت کے حکم کے پہنچانے کے بعد خدا کہہ رہا ہے اعلان ولایت کرو. اعلان ولایت کرو. اگر ولایت نہیں تو وہ کچھ کو چھوڑ دو. توحید نہیں، نبوت نہیں. کیوں؟ وہ میں نے ظرف بنایا ہے برائے مظروف. مظروف ہے ولایت. جب ولایت نہیں تو مجھے وہ ظرف نہیں چاہیے. دودھ کا تحفہ پیش کرے بابا سے بنانے. بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچاؤ. اور جی یعنی سب 100% آ رہے ہیں نا میرے ساتھ ہیں تو درود پڑھیے. پھر ہرچند کہ ابھی اس پر اور مزید گفتگو کرنا چاہیے. توحید نبوت، تو وہ توحید بیکار جس میں ولایت نہیں. وہ نبوت بیکار جس میں ولایت نہیں. ولایت سے یہ دونوں نکلے. ولایت سے یہ دونوں نکلے. تو اب مجھے کہنے دیں توحید و نبوت کی اصل کو ولایت کہتے ہیں. توحید و نبوت کی اصل کو ولایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں. یاد رکھیں اصل حجاب میں رہتی ہے مگر کلمہ اصل ہی کا پڑھاتی ہے. جس کا ثبوت ہے بستر احمد علی لیٹ گئے یعنی ولایت لیٹی ہوئی ہے. حجاب آیا اصل ہے. دیکھنے والے دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ ہر چند کے ہے کون؟ تو پتا چلا نبوت بغیر ولایت کے نہیں ہے. نہیں. اسی طرح توحید بغیر ولایت نہیں. درس سے توحید لینا ہے تو معراج تک پہنچو تو سمجھ میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ میں کون ہے. لا الہ الا اللہ میں کون ہے؟ تو کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ میں علی ولی اللہ ہے. باطن کی اہمیت ہوتی ہے. ظاہر کی نہیں. باطن کی اہمیت ہوتی ہے. اور چنانچہ جب قرآن ظاہر ہے تو اس کا بھی باطن ہے. مختصر سے وقت میں اجمال کے ساتھ میں نے حتی المقدور یہ کوشش کی
کہ میں آپ تک پہنچا دوں، میں پہنچا دیا۔ اب سنیں، اول جو تکلم ہوا، کلمے سے تکلم، کلمے سے تکلم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کلمے سے تکلم، یعنی یہاں ارادہ کہا گیا، ارادے کو تکلم کہتے ہیں۔ ابھی بھی نہیں پہنچے بھائی، یہ باتیں بھی سنا کریے، ایسا نہیں کب تک کہ بالکل سطحی باتیں سنیں گے، یہ باتیں ضروری ہیں۔ اب میں جو پڑھنے والا ہوں، جو میں پڑھنے والا ہوں، وہ میرے ارادے میں ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا پہلے میرے ارادے میں گزری، اور ارادے میں اگر کچھ پڑھنا ہے تو پھر میرا ہی ارادہ کہہ رہا ہے نہ پڑھو۔ تو ایک ارادہ میری ذات میں، ایک ارادہ حتمی بھی ہو سکتا ہے، ایک ارادہ عزمی ہو سکتا ہے۔ یا علی مولا، ایک ارادہ حتمی ہو سکتا ہے، ایک ارادہ میں نے ایک ارادہ کیا کہ نہیں اب پڑھوں گا، حتمی، کیوں؟ اس میں مشیت شامل ہو گئی، اس میں مشیت شامل ہو گئی، میں پڑھوں گا۔ پھر ارادہ کیا پڑھوں یا نہ پڑھوں، ابھی عزم اور حتمی کے درمیان ہے۔ تو اب یہاں سے دوسرا ارادہ کہہ رہا ہے نہ پڑھو، مشیت شامل نہیں ہے، مشیت شامل نہیں ہے، ترک کیا۔ مگر یہ بتائیں مجھے پہلے کہاں گزری بات، کہاں گزری؟ ارادے میں۔ جو ارادے میں جو بات گزرتی ہے وہ محتاج زبان نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کی زبان کا محتاج نہیں ہے، قادر ہے وہ، اس کی مثال میں آپ کے وجود سے دے رہا ہوں۔ اور چنانچہ جب آپ کے ارادے میں کوئی بات گزری، زبان ہے، ارادے میں زبان ہے۔ اگر ارادے میں زبان نہ ہوتی تو نہ گزرتی، تو پتا چلا ایسی زبان ہے جو حجاب میں ہے، دکھتی نہیں۔ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، دکھتی نہیں۔ درود پڑھیے، اب ارادے بدل رہے ہیں، یہاں سے ارادے بدل رہے ہیں۔ ہاں میرے بھی ارادے بدل رہے ہیں کہ کیا پڑھوں کیا نہیں، کیوں میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ تک بات نہ پہنچے تو ویسٹ آف ٹائم، آپ کا بھی ٹائم ویسٹ، میرا بھی ٹائم ویسٹ۔ مگر یہ باتیں اتنی لازمی ہیں، ضروری ہیں کہ جب یہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں تو خدا کی قسم لاکھ بڑے سے بڑا مرجع شیطان بھی نہیں بھٹکائے گا۔ ہاں کوئی شیطان آپ کو نہیں بھٹکا سکے گا، اور آپ سب بھرپور جواب دیں گے۔ پر کب تک معراج کا واقعہ سن رہے ہیں، حقیقت معراج سے ناشنا ہو کر فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح بھلے اول مخلوق کیسے عالم میں آئی اس پہ غور کریں۔ تو خدا نے تکلم کیا، اور اگر یہ بات معصوم نہ بتاتے تو ہم یہ سمجھتے خداوند عالم زبان رکھتا ہے، جسم و جسمانیات والا اللہ ہے۔ تو معصوم نے کہا یہاں پر کلمہ ارادہ ہے، کلمہ ارادہ ہے۔ جب خدا کسی مخلوق کو خلق کرتا ہے اس کے علم میں آتی ہے، یعنی ارادے میں، ارادے خدا میں جو گزر جائے اس کو محمد والے محمد کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے ارادے میں جو گزرے ان کو محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ جو خدا تکلم کیا یعنی کلام کیا، کلمے سے یہ مراد ہے ارادے سے،
جس سے نور پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ نور پیدا ہوا. اس کے سلسلے میں معصوم کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی اور ائمہ کا نور ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو اب یہ نور میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتے. کیونکہ خدا کے ارادے میں صرف 14 گزرے ہیں. تب یہ 14 میں کوئی 15واں نہیں آتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. ارادے علی میں آئے تو عباس آ سکتا ہے. یا علی مولا، مولا خوش رکھے. درود پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اللہ، تکلم کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ نے تکلم کیا. تو کیا خلق ہوا؟ نور. اسی لیے 14 کو نور اللہ کہتے ہیں. اللہ دور سے کلمے. جب خدا تکلم کیا تو روح کو خلق کیا. اس کی بنیاد پر روح اللہ کہتے ہیں. اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں فنا کر روح اللہ مانو، نہیں شرک ہو جائے گا. نے فرمایا اور فرمایا. دیکھیں اب یہاں پر ایسی بات آ جائے خاموش بیٹھے تو پھر میں وہی اصولی اخباری کروں گا. پھر کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ اور فرمایا شرک ہو جائے گا. شرک کیوں؟ معصوم کہہ رہے ہیں خدا جب تکلم کرے، خدا جب تکلم کرے یعنی کلمے سے بات کرے، یعنی اس سے مراد ہے ارادہ. تو نور کو خلق کیا، پھر دوسرے کلمے سے تکلم کیا، دوسرے کلمے سے تکلم کیا تو روح کو خلق کیا، روح کو خلق کیا. تو معصوم کرے اس سے مراد صرف 14 ہے، اس سے مراد صرف 14 ہے. اب کسی اور کو آپ روح اللہ کہہ دیں تو شرک ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو روح اللہ منوا رہا ہے تو مشرک ہے. اللہ نے اس کو خلق نہیں کیا. کتنا بڑا جھوٹا ہے. خالق علی ہے، علی کو چھوڑ کر. ہم پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، علی کو اللہ. ارے تیرے خالق جتنی بھی مخلوقات ہے اس کا خالق علی ہے. تو اپنی زبان سے اللہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے اللہ نے خلق کیا. ارے ہم کہہ رہے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہے اس کا خالق علی ہے. تو کہہ رہا ہے علی کو اللہ. ہم نہیں کہہ رہے. درود پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. اب پھر یہاں پہ ارادے بدل رہے ہیں کیونکہ ارادے میں ایک آیت گزر رہی ہے. اب وہ پڑھوں یا یہ کتنی دیر ہو گئی؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہوا؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے. چلو 10 منٹ اس کے بعد ختم. 1 گھنٹہ 20 منٹ کافی وقت ہو گیا آج، کیونکہ تھوڑا آج کی تقریر میں ریپیٹیشن دیا تھا. ریپیٹیشن کا باعث میں نہیں بنا، آپ بنے. آپ کی خاموشی، آپ کو خاموشی. تو نور روح دونوں کو خدا ملایا. نور اور روح کو اب ملا دیا. تو اب یہ علم خدا ہوئے. کیا ہو گئے؟ علم خدا ہوئے. جو عالم علم خدا ہو، جو عالم علم خدا ہو،
وہ محتاج معلم نہیں ہوتا، محتاج معلم نہیں ہوتا۔ خدا نے جب نور اور روح کو ملا دیا تو یہی عالم، یہی معلم، عالم بھی یہی، معلم بھی یہی، جس کی بنیاد پر کر رہے ہیں نحن العلماء وشیتنا متعلمون۔ نحنو ہم 14 کیا ہے؟ عالم ہے۔ کیوں ہے؟ نور اور روح کو خدا خلق کیا، ملا دیا، عالم ہو گئے، عالم ہو گئے۔ شیتنا، شیتنا ہمارے شیعہ، ہمارے شیعہ کیا ہے؟ متعلم ہے۔ جو علی کا شیعہ ہے وہ طالب علم ہے، وہ عالم دورانی ہے۔ یا علی مولا، کیا ہوا؟ مزاج ٹھیک ہے نا؟ کچھ بے قراری بے چینی تو نہیں ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ جو علی کا شیعہ ہے وہ طالب، جو علی کا شیعہ ہے وہ طالب علم ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ جو علی کا شیعہ نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو عالم دوراں کہلواتا ہے، عالم دوراں، عالم دوراں۔ اخباریوں میں عالم دوراں نہیں ہوتا، طالب علم ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے۔ اور ہمارا معلم بڑی فکر تھی، بڑی فکر تھی، بار بار مجھ سے پوچھے تھے ٹیچر کون، ٹیچر کون، ٹیچر کون، کون سا اسکول، کون سا اسکول، کون سا اسکول۔ آج جواب دے رہا ہوں، آج جواب دے رہا ہوں، 14 ہمارے ٹیچر ہیں۔ ہم ٹیچر اسی کو بناتے ہیں جو عالم ہو، اور عالم کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جو دعویٰ سلونی کرے، دعویٰ سلونی کرے۔ یہ عالم دورہ سے کہیے، عالم دورہ سے کہیے کہ توریت کے بارے میں کچھ گفتگو کرے، گفتگو چھوڑ دیں، توریت پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں۔ نہیں، وہ جواب آئے گا ہم قرآن پوری نہیں پڑھے، ارے قرآن ہی نہیں پڑھے تو توریت کہاں سے؟ کیوں؟ اگر قرآن پڑھ لیتے ہوتے، قرآن پڑھ لیتے ہوتے تو اپنے کو امام اور نائب، موڈ آف ہو رہا ہے، نہیں موڈ آف ہو رہا ہے تھوڑا یہاں پر آوازات کا، تو اپنے آپ کو نائب امام، امام کہہ چکا ہوں، نائب امام کہنا شرک، نائب امام کہنا، یاد رکھو اس کا نائب ہو سکتا ہے، نائب ہو سکتا ہے جو ہو مگر نہ دکھے۔ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں، ہو نہ دکھے، ہو نہ دکھے، اس کا نائب ہو سکتا ہے، ہو نہ دکھے اس کا نائب ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ ہے، نہیں دکھتا، اسی لیے خلیفۃ الرحمن ہے، خلیفۃ الرحمن ہے۔ اور یہاں پر خلیفۃ الرحمن کی احتیاط کیوں ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ خدا جب بھی بولنا چاہتا ہے اپنے ارادے سے، یعنی علی کی زبان سے بولتا ہے، علی کی زبان سے بولتا ہے، تو اس لیے یہاں پر خلیفۃ الرحمن ہے۔ خدا خود بات کر لے تو خلیفۃ الرحمن کی ضرورت نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ انشاءاللہ تعالی باقی کل ظرف اور مظروف دونوں پہ گفتگو کروں گا، اور اگر میں یہ ظرف اور مظروف کو آپ حضرت تک پہنچا لوں تو پھر تھوڑا حروف پہ گفتگو کروں گا کہ حرف کیا ہوتا ہے، حرف کہتے کس کو ہیں۔
یہ بھی حدیث آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، اول خدا نے ایک حرف کو خلق، جو بولا، سنی ہوئی بات ہے نا وہ آپ کی، ہاں تو پھر اس پہ کیا پڑھیں؟ پھر جو سنی ہوئی بات ہے اس پہ کیا پڑھیں؟ تو یہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے میں آپ حضرات کو بلا کر توہین کیا، معاذ اللہ آپ حضرات کی توہین اور میں کروں نہیں۔ اور میں جو بھی تقریر کر رہا ہوں اس میں کچھ باتیں سنی ہوئی ہیں تو فوراً ٹوکنا مجھے، دوسری بات پڑھو یہ کیا پڑھ رہے ہیں، فوراً ٹوک دینا، میں خفا نہیں ہوں گا، پیچھے اگر بولیں گے تو خفا ہو جاؤں گا، یہ ہے میری مجبوری۔ میں کہتا ہوں یہی بولو، بہت اچھی چیز ہے، یہیں پر سوال کرو، بہت اچھی چیز ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے یہیں پوچھیں، یہیں پر آپ اعتراض کریے یا سوال کریے، مگر اعتراض کرنے سے قبل اس بات کا علم رہے کہ اعتراض کرنے کا حق اسی کو ہے جو جانتا ہے، نہ جاننے والا اعتراض نہ کرے بلکہ سائل بنے، سائل بن کر سوال کرے۔ الحمدللہ آج میں نور اور روح تک پہنچ گیا، نور اللہ روح اللہ، بس نور اللہ 14 ہے، روح اللہ 14 ہے، کوئی نہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو روح اللہ نہیں مانتے۔ اب یہاں پر تو زیارت تک آ گئی ہے، السلام علیکہ یا روح اللہ، واہ، بھیروں کو بھی سنایا جا رہا ہے، نہیں غور نہیں کرے، بھیروں کو کر رہے ہیں سنایا، ایسے کہ گونگوں کو بٹھا کر میں تقریر کر رہا ہوں، گونگوں کو بٹھا کر میں تقریر کر رہا ہوں، دیکھا مسلسل سکتہ تاری ہے۔ بعد میں مجھ سے کسی نے کہا کہ سارے کے سارے گونگے ہیں، ارے میں کیا ٹائم ویسٹ کرا، وہ ایسے ہی ہے، ایک گونگے کی مزار پر جا کر السلام علیکہ یا روح اللہ، درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں، بس ہے کیونکہ مجھے قورے کی مجلس پڑھنی ہے، پھر نماز میت بھی ہے، تو یہ تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ اب یہاں کی مجلس کے بعد بی بی کلاوے میں بھی مختصر سی مجلس ہے، آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ بس دوستو آج کی تاریخ 3 تاریخ گزر گئی، ایام عزا کی یہ 3 دن آج ختم ہو گئے، تقریباً نصف شب قریب ہے، تو ہمارے ہاں کا یہ دستور ہے کہ 3 محرم کو حضرت حر کے مسائل دیکھیں، زائرین جاتے ہیں حضرت حر کی زیارت کرنے کے لیے اور پاپیادہ جاتے ہیں۔ پاپیادہ جانے کا مقصد تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم پیدل جائیں وہاں پر حضرت حر کی زیارت کو، تو پھر حضرت حر کربلا بلائیں گے، تو یہ نیت سے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کا سبب؟ کہ حضرت حر کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں پیدل تو پھر حر کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ حر حسین کے پاس آئے تھے، حر کو بلایا نہیں گیا، حبیب ابن مظاہر کو بلایا گیا، حبیب کو خط لکھا گیا تھا، اے میرے بچپن کے ساتھی تجھ پر سلام، حسین مظلوم کربلا نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، حبیب تجھ پر میرا سلام، اور تمہارا حسین کربلا کے دشت میں ہے، نرغ اعداء میں آ چکا ہے، اگر ممکن ہے تو میری نصرت کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ قاصد یہ خط لے کر چلا، دق الباب کیا، حبیب ابن مظاہر باہر آئے، کون کا قاصد حسین ہوں، یہ خط لایا، دیکھا، چما، پڑھا، گھر میں داخل ہو گئی، زوجہ نے پوچھا کون تھا؟ کہا قاصد آیا ہے۔ یہ کس کا قاصد؟ حسین کا قاصد۔
کیا پیغام لایا کہ حسین نے مجھ سے ایک خط لکھا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو جلد کربلا پہنچو کیونکہ اشقیاء نے مجھے گھیر لیا ہے، میرے ناچن مددگار کم ہو۔ زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے حبیب، کیا ارادہ ہے؟ چنانچہ حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کو آزمانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ سیاسی معاملہ ہے، ان میں کیوں جاؤں، بس یہ سننا تھا کہ زوجہ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا بیٹا، نبی کا نواسا، تم کو آواز دے رہا ہے؟ اگر تم نہیں جاتے تو میں چلی جاؤں گی۔ آج دوپہر میں نے جو مجلس کو خطاب کیا، اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، میں نے وہاں پر ایک بات، دیکھا جاتا ہے کہ ذاکرین کئی ایک باتیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ عدم علم نہیں ہے بلکہ وقت کی کمی جس کے باعث چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حسین مظلوم کربلا سے جب کہا گیا کہ مستورات کو ساتھ نہ لے جائیں، جیسے کہ ابن عباس سے خود کہا تھا اگر جب سفر ناگزیر ہے تو کم از کم ان بیبیوں کو نہ لے جائیں، اور چنانچہ شہزادی زینب فوراً ابن عباس کے پاس ایک کہلوا بھیجا کہ جاؤ جا کر کہو کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ مگر یہاں پر مقصد حسین کیا تھا کہ حسین مظلوم کربلا اپنے ساتھ مستورات کو کیوں رکھے؟ تو حسین کہتے ہیں میں اپنے ساتھ مستورات کو اس لیے رکھا تاکہ لوگ واقعات کربلا کو نہ بھلائیں۔ اگر یہ بیویاں کربلا میں نہ ہوتی تو واقعات کربلا کو بھلا دیے جاتے۔ دیکھیں آج جو زائرین کے شام کی زیارت کی ہے، جو شام کی زیارت کر چکے ہیں، تو دربار یزید میں آج تک وہ مقام ہے جہاں پر ربیع زادیوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ معلم کہتا ہے یہ مقام ہے کہ جہاں پر ربیع زادیوں کو سربراہ نام ٹھہرایا گیا تھا، یہ مقام ہے کہ جہاں پر ان بیویوں کو رسن باندھ کر ٹھہرایا گیا تھا۔ پھر دوسرا مقام بتا کر کہتے یہ وہ مقام ہے جہاں تخت پر یزید بیٹھا ہوا تھا اور ربیع زادیاں واقعات کربلا اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ حسین مظلوم کربلا کے خون ناحق کا انتقام خدا نہ لے لے اور اس واقعات کربلا کو زندہ رکھنے والی بیویوں کا نام زینب ہے۔ اللہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ روایت پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وقت آخر حسین مظلوم کربلا سارے بچوں کو جمع کر زینب کے حوالے کر رہے ہیں۔ اے بہن زینب، یہ بچے تمہارے حوالے ہیں۔
حسین مظلوم کربلا کی شہادت ہو گئی. اب وہاں کے بعد سالار قافلہ زینب بنی ہوئی تھی. سالار قافلہ زینب بنی ہوئی تھی. اور یہی تو زینب تھی جو امام کو بچا کر مدینے لائی. داران مظلوم کربلا. چنانچہ حبیب نے اپنی زوجہ کو آزما لیا. ارچن کے وہاں اولاد کا بھی ذکر ہوا تو زوجہ نے کہا کہ دنیا میں یتیم نہیں پلتے. جس طرح اور یتیم پل جائیں گے اسی طرح تمہارا بیٹا بھی پل جائے گا، مگر حسین کی نصرت کے لیے جاؤ. حسین کی غربت کا اندازہ اس جملے سے، اس واقعے سے لگائے. جیسے ہی خط ملا حضرت حبیب نے اپنے غلام کو طلب کیا اور کہا کہ سواری کا انتظام کرو، سواری کا انتظام کرو. گھوڑے کا انتظام ہو گیا. کہا بس یہاں پر انتظار کرو میں آنے والا ہوں. یعنی جیسے ہی خط پڑا حبیب نے ارادہ کر لیا کہ مجھے کربلا جانا ہے. زوجہ کو آزمانے کے لیے حبیب ابن مظاہر نے کلام کیا. اب غربت حسین کا اندازہ لگائے. جب حبیب کے آنے میں دیر ہوئی، حبیب کے آنے میں دیر ہوئی تو چنانچہ گھوڑا مچلنے لگا، بے قرار ہونے لگا. جب گھوڑے کی بے قراری غلام نے دیکھی تو غلام گھوڑے پر ہاتھ رکھ کر، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اگر تیرا مالک نہیں آیا، اگر تیرا مالک نہیں آیا تو اللہ اکبر. چل کے میں چاہ رہا تھا کہ حضرت حر کا ذکر کرو، مگر یہ کہ حبیب کا ذکر، حبیب کا بھی ذکر کروں گا اور حضرت حر کا بھی ذکر کروں گا، کیونکہ یہ رونے کے ایام ہے. بڑی امیدیں لے کر تمہارے درمیان بیویاں آئی ہیں. ان بیویوں میں فاطمہ الزہرا ہے جو حسین مظلوم کربلا کو چکی بڑی مصیبتوں سے پالا تھا. اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر آئے. حبیب ابن مظاہر چلے، کوفے سے چلے ہیں، کربلا پہنچنا چاہتے ہیں. ادھر حسین مظلوم کربلا نے علم تقسیم کر دیے. 12 علم تھے، 12 علم تقسیم ہوئے، ایک علم باقی رہ گیا. عباس علم بردار نے پوچھا، عباس علم بردار نے پوچھا آقا ایک علم باقی رہ گیا ہے، یہ علم کس کا؟ ہاں علم بردار آ رہا ہے، علم بردار آ رہا ہے. دو بھائیوں کی گفتگو ہو رہی ہے، عباس اور حسین کی گفتگو ہو رہی ہے. اسی اثنا میں کیا دیکھا گیا کہ غبار اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے. جیسے ہی گرد و غبار چھٹی تو دیکھا ایک سوار آ رہا ہے. حسین نے کہا کون آ رہا ہے، کون آ رہا؟ کہا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. بس جیسے ہی حبیب وارد کربلا ہوئے، وارد کربلا ہو چکے، اصحاب و انصار جمع ہوئے. جب اصحاب و انصار جمع ہو گئے، ان کی آوازیں خیمے تک پہنچی. زینب نے پوچھا کہ کاہے کا ازدحام ہے، یہ آوازیں کیوں بلند ہوئی ہے، کہ کون آیا ہے؟ زینب کو اطلاع دی گئی حبیب ابن مظاہر آیا ہے، حبیب ابن مظاہر آیا ہے. جیسے ہی زینب کو اطلاع ملی، فضا جا حبیب کو جب تم دمشق جاتے ہیں تو
شہزادی زینب کے حرم پر ٹھہر کر کہتے ہیں السلام علیک یا زینب بنت علی. کربلا جاتے ہیں تو حسین مظلوم کربلا کو سلام کرتے ہیں. روضہ عباس پر جاتے ہیں تو عباس کو سلام کرتے ہیں. اللہ نے غربت زینب، اللہ نے غربت حسینی، حسین کتنے قریب ہو گئے. جیسے ہی حبیب آیا زینب نے کہا سلام. رجل فقی کا جملہ سنو. رجل فقی کہتا ہے، رجل فقی کہتا ہے، حبیب ابن مظاہر کہتا ہے اللہ اللہ نبی زادی اتنی غریب، غلاموں کو سلام. آزاداران مظلوم کربلا، ایک ناصر بڑھا، ایک ناصر بڑھا تو زینب کے قلب کو سکون پہنچا. کیونکہ زینب یہ دیکھ رہی ہے ادھر لشکر پر لشکر آ رہا ہے، لشکر پر لشکر آ رہا ہے. ہائے میرے بھائی کے ساتھی میرے بھائی سے دور ہو رہے ہیں. وہ وقت بھی آیا کہ حبیب ابن مظاہر اس نے جہاد لیا، کربلا کے دشت پہنچے، حسین مظلوم کربلا پر اپنی جان قربان کر دی. حسین مظلوم کربلا نے حبیب کا لاشا اٹھایا، حبیب کا لاشا اٹھایا اور گن شہیدہ کے قریب رکھ دیا. آزاداران مظلوم کربلا اب وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اور کیسے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ جیسے ایک مجرم آتا ہے، ایک مجرم آتا ہے اپنے ہاتھ باندھ کر آ رہا ہے. اب حسین نے پوچھا کون آ رہا ہے، کون؟ کیونکہ یہ یزیدی لشکر کی طرف سے آ رہے ہیں. جب یزیدی لشکر کی طرف سے آ رہے حسین نے پوچھا عباس، عباس کون آ رہا ہے؟ عباس آگے بڑھے، آگے بڑھے، دیکھا ہر آ رہا ہے، غلام آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے. چنانچہ حسین مظلوم کربلا نے کہا چلو عباس استقبال کے لیے چلو، علی اکبر چلو. اللہ نے غلام نوازیا، اللہ نے غلام نوازیا. ہر آ گئے. جب ہر آئے سیدھے حسین کے قدموں پر گرے اور کہا مولا میری خطا معاف ہو گئی، میری خطا معاف ہو گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو سال ہے اس سالوں میں اپنی حیات کو مت دیکھو بلکہ لمحوں میں دیکھو. چند لمحوں میں ہر ہو گیا، چند لمحوں میں ہر ہو گیا. آ کر کہا مولا میری خطا معاف ہو گئی، میں بڑا جرم کیا، میں نے بہت بڑا جرم کیا، آپ کا راستہ روکا. حسین نے کہا معاف کیا، اور معاف کیا، اللہ نے بھی معاف کیا. آقا میں اس وقت سمجھوں گا آپ مجھے معاف کر دیں میں اپنی نگاہوں کے سامنے اس میرے کڑزل جمان کو آپ کی راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ حسین مظلوم کربلا نے ان کے بیٹے کو اجازت دی. ان کا بیٹا چلا، جنگ کی، واپس لوٹا اور اپنے بابا سے کہا اگر پانی، تھوڑا سا پانی اگر مل جائے تو پھر میں جنگ کروں گا. بس یہ سن رہا تھا. ایک مرتبہ ہور نے کہا یہ بتا شب بھر تو نے پانی پیا، ساری رات تو نے پانی پیا. اب سوال آپ کر مجھے شرمندہ نہ کر. حسین کے بچے،
حسین کے بچے خیمہ میں الاتش. آزاداران مظلوم کربلا. بس میں تفصیل میں نہیں، بس اشارے کرنا چاہتا ہے قادری، اشارے کرنا چاہتا ہے کہ جاؤ واپس. پھر جنگ کے لیے چلا. ہور کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آ گیا. جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے بابا کو آواز دی. حسین مظلوم کربلا ہر سے پہلے پہنچ گئے اور ہر کے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھا، اپنی آغوش میں رکھا. اسی اثنا میں حسین کی نگاہ پڑھی تو کیا دیکھا کہ ہر آ رہا ہے. جیسے ہر کو دیکھا اپنی دوست سے ابا نکالی، ابا نکال کر حائل کر دیا کہ ہر چلا جا، ہر چلا جا، جوان ہے تیرا بیٹا ہے. کڑیل جوان کا دم نکل رہا ہے. ایک باپ کیسے دیکھے، ایک باپ کیسے دیکھے کہ کڑیل جوان کا دم نکلتا ہوا. اللہ نے غربت حسین کی، اللہ نے غربت حسین. علی اکبر یار گھر ہر کے بیٹے کا لاشا ہے. صفے ماتم بچھی حسین مظلوم کربلا. ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھائے گنج شہیدہ میں رکھ دیے. اب ہر نے کہا آقا مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. ہر چلے. جنگ کی بڑی قیامت کی جنگ ہے، مگر یہاں میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر پر جو حملے کیے گئے ہیں تنہا کوئی بالمقابل نہیں آ سکا. حضرت ہر کے چنانچہ عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں ایسے جنگ نہیں کرنا، ہر بہادر ہے، چاروں طرف سے تیر برسائے جائیں. تو چنانچہ گھوڑے کی آنکھ میں تیر لگ گیا اور ہر کے جسم میں تیر پیوست ہونے لگے. اسی اثنا میں اشقیاء تلواریں لے کر آگے بڑھے. گھوڑے کے پیر پر وار کیا. جیسے ہی گھوڑے کے پیر پر وار کیا ہر گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے. اسی اثنا میں ایک شقی آگے بڑھا، ہر کے سر پر تلوار سے وار کیا، تلوار سے وار کیا. جب ہر گھوڑے سے زمین پر آ چکے ایک شقی آگے بڑھا، پہلو میں نیزہ چبویا. پھر ایک شقی آگے بڑھا، تلوار سے مارنے لگا. ارے حسین چلے، ہر کا سر بھی اٹھائے اپنی آغوش میں رکھے، اپنی آغوش میں ہر کا سر رکھے. اب حسین کا عمل سنو. زحمت تمام تمہارے لیے دعائے خیر، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وآل محمد کے. عزاداران مظلوم کربلا کہ ہر کے سر میں ایسی چوٹ لگی تھی کہ مسلسل خون جاری ہو، مسلسل خون جاری تھا. حسین ایک رومال نکالے، رومال نکال کر ہر کے سر پر باندھے. اس کے بعد ہر کے جسم سے تیر نکالنے لگے، ہر کے جسم سے تیر. میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، جب میں روایت پڑھ رہا تھا مجھے غریب یاد آ رہا تھا. حسین مظلوم کربلا یہ غریب مجھے یاد آ رہا تھا. اللہ حسین کا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا. ہر کے سر پر رومال باندھا گیا. حسین کا سارا جسم زخمی ہے، سارا جسم زخمی ہے. عزاداروں آخری روایت مزمہ تمام. اسی اثنا میں کیا دیکھا؟ سکینہ آ گئی ہے، سکینہ آ گئی ہے، اپنے بابا کے اطراف پھر رہی ہے، بابا کے اطراف. حسین دھیمی آواز میں کہنے لگے بیٹی طواف. اب بابا سینہ دراز کر رہی ہو، سارے جسم میں تیر ہے. ایک مرتبہ حسین اپنے
بلا کے صبح کو حضرت نے کہا ایک بلا والو ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جا ایک بلا والو ارادہ ہے اسی